مرزا بھائی میں ایک اپنی آبزرویشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, آپ اس کو سوال سمجھ کے جس طرح بھی چاہے آپ اس پہ رد عمل دیں. میری بحث یہ نہیں ہے یا میں یہ نہیں سمجھنا چاہتا کہ جیسے 400 ارب لے کے کسی زمین کے قبضے کی زمین کو لیگلائز سپریم کورٹ کر دے تو ہم کہیں کہ یہ مثال مساجد کے لیے بھی ہے. میرے خیال میں تقدس مساجد جیسے سورہ حج دیکھیں تو وہ بہت ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر آپ G9 لے لیں اسلام آباد میں, G11 لے لیں, G13 لے لیں, لاہور کے اندر 1000 سے زیادہ مساجد, ایسی میں مثالیں دے سکتا ہوں آپ کو, کراچی کے اندر بے انتہا ہیں. کیا ہم یہ قانون بنا رہے ہیں کہ شریعت کا اطلاق جو ہے وہ قبضے کے بعد یا کسی بھی طریقے سے ہم بعد میں کر لیں؟ وہ اطلاق اگر پہلے نہیں کر سکتے تو اگلی بحث یہ ہوگی کہ علماء کرام جو ہیں معاذ اللہ میرے منہ میں خاک, وہ کہیں گے کہ جناب ان کا قبضے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ شریعت کے قانون کو لے آتے ہیں. اب اس بدنامی سے بچنے کے لیے بھی تو علماء کرام کو کوئی سٹانس اکٹھا لینا چاہیے نا, کہ اگر غلطی ہو گئی تو غلطی تسلیم کر لیں, اگر نہیں ہوئی تو کم از کم شریعت کو آگے نہ رکھیں. مذہب کو آگے رکھنا یا مذہب کے آگے کھڑے ہونا, ان دونوں چیزوں میں فرق تو ہونا چاہیے نا محمد علی. سر اس میں بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ نے ڈیسیژن کیا ہے, ہم احترام کے دائرے میں ان سے اختلاف رائے اس حوالے سے رکھتے ہیں کہ جب آپ قانون دو مختلف لوگوں کے لیے مختلف رکھیں گے نا تو پھر آپ کے جو فیصلے کی طاقت ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جائے گی. وہ اس پوائنٹ آف ویو سے بات کی جاتی ہے. اس کو دلیل بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے نہیں بنایا جا سکتا کہ وہ کوئی باپ اپنے بیٹے سے پوچھے کہ بیٹا تو کیوں فیل ہوا, تو وہ آگے سے یہ جواب دے کہ آپ کے دوست کا بیٹا بھی تو فیل ہو گیا. تو میرا خیال ہے علماء کرام جس طرح کہتے ہیں نا جی ہم امت کے لیے رول ماڈل ہیں, ہم انبیاء کے وارث ہیں, یہ بات تو ٹھیک ہے. تو پھر سب سے پہلے فرنٹ سے لیڈ کر کے انہیں ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے, خود اپنے سے شروع کریں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ اس طرح کے معاملات میں ہم دیکھیں اس کو اس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ بھی تھوڑا سولوشن اینڈ کی طرف اس حوالے سے آئی ہے کہ انہوں نے 3 ہفتے کا ٹائم دیا ہے کہ اگر سندھ گورنمنٹ کوئی ایکویلنٹ جگہ ان کو دے دیتی ہے اور کوئی معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا جاتا ہے تو یہ معاملات کو میرا خیال ہے پازیٹیولی حل کرنا چاہیے, کسی کنفرنٹریشن کی طرف نہیں جانا چاہیے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. مرزا صاحب کیا یہ بات, یہ آرگومنٹ آپ کو ایک آنسٹ آرگومنٹ لگتا ہے کہ پاک کو متبادل جگہ دے دیں مسجد کو؟ کیونکہ مسجد پاک کی جگہ پہ بنی ہے, اور یہ آرگومنٹ دینا کہ کیونکہ اب بن گئی ہے اب شریعت کا قانون نافذ کیا جائے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی صحت مند بات نہیں؟ ہے؟ وہ اس وجہ سے نہیں ہم کہہ رہے جی وہ سر ہم اس وجہ سے نہیں کہہ رہے کہ ان کو جو ہے وہ اس کے ایکویلنٹ جگہ اس لیے دی جائے کہ ان کا اتنا خرچہ ہو گیا. اس پوائنٹ آف ویو سے کہ وہاں پر گورنمنٹ کی ذمہ داری تو ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد اویلیبل ہونی چاہیے, تو کسی بھی مسجد کے لیے جگہ دی جائے. اسپیسیفکلی میں اس مسجد کی بات نہیں کر رہا, ادھر کے رہنے والے لوگوں کے لیے کوئی مسجد کی جگہ تو ہونی چاہیے. اور پھر اس سے اگلی بات, میں یہ بات ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے ملک میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں, اور میں ایک اس بات کو کہنے میں عار محسوس نہیں کرتا کہ جو اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ ہیں ان بیچاروں کو تو اپنی مسجدیں بڑی چھپ چھپا کے بنانی پڑتی ہیں. گھروں کے اندر وہ پہلے مسجد بناتے ہیں کیونکہ ارد گرد آبادی جو ہے وہ دوسرے مکاتب فکر کی ہوتی ہے, ان کو اجازت ہی نہیں دیتی مسجد بنانے کی, اور جب بعد میں وہ مسجد ڈکلیئر کرتے ہیں تو پھر وہ توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے, پھر کورٹس تک ایشو چلے جاتے ہیں. تو اب یہاں پر بھی اگر زیادہ تر آبادی تو کراچی کے اندر دوسرے مکتب فکر کی ہے, اسی حنفی اسکول آف تھاٹ کے, اگر انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ہم ووٹنگ کروائیں گے کہ مسجد تو ہماری ہونی چاہیے, تو یہ ایشو بھی بالکل پھر سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. تو میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے یہ بات نہیں کی ہے کہ اس مسجد کا یعنی گورنمنٹ تاوان دے, بلکہ یہ ہے کہ مسجد پرووائڈ کرنی چاہیے نماز پڑھنے کے لیے. اور اگر یہ ایسی جگہ پہ مسجد بنی ہوئی ہے جو قبضے کی زمین ہے تو وہاں پہ تو مسجد اسٹیبلش ہی نہیں ہوگی. بیوی کو خامند حقوق اس وقت بتائے گا جب نکاح ہو جائے گا, نکاح تو ہوئی نہیں ہے, یہ اس طرح کا نکاح تو باطل ہے, تو زبردستی ہے. محمد علی مرزا صاحب نے مثال بڑی اچھی دی ہے, لیکن اس پہ ایک اور تجزیہ ذرا فرمائیے گا کہ آنے والے وقت میں اگر اس کو ہم ایک پریزیڈنس بنا لیں کہ اگر غلط بھی ہے اور لوگ 500,000 سائن کر لیں اور وہ ڈی ایچ اے میں کسی جگہ پہ جائیں اور وہ کہیں کہ جناب یہاں پہ ہم مسجد بنائیں گے, یہ ہسپتال پہلے ہی ہے, ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ ایک اور ہسپتال بنے, یا پاک نہیں ہمیں اور چاہیے, ہمیں مسجد چاہیے, جبکہ ہر جگہ مسجد کی جگہ اس زمین پر بھی, اس سڑک پہ بھی آپ کو جائے تو آپ کو الحمدللہ کئی مساجد ملیں گی جہاں پہ نماز
پڑھی جا سکتی ہے. میں مسالک کی بات نہیں کر رہا, میں تو ہر مسلک کی مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیتا ہوں, لیکن یہ جو ہم رویہ دے رہے ہیں ممبر سے بیٹھ کے لوگوں کو کہ آپ جائیں ووٹ کریں اور سگنیچرز کریں, آئی ڈی کارڈ لگائیں اور بیٹھ جائیں جا کے وہاں پہ, تو پھر تو وہ آدمی جائز ہو گیا, جسٹیفائی ہو گیا جو سوسائٹی بننے سے پہلے چارپائی اور گھڑا لے کر بیٹھ جاتا ہے, اور جب وہ شروع ہوتی ہے سوسائٹی تو وہ کہتا ہے کہ جناب یہ اللہ کا گھر ہے اور میں اس کا جو ہے وہ متولی بن جاؤں گا. پھر تو ہم ایک اور ہی کلچر ڈیولپ کر دیں گے اس معاشرے میں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی آپ, میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں اس حوالے سے. یہ تو ایک نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا جس کا اینڈ کوئی نہیں ہوگا. اگر ہم اس ملک کے آئین کو مانتے ہیں اور خصوصاً اس میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن ریلیجیس طبقے کی ہے آئین کے اوپر متفق ہونے کی, تو پھر ظاہر ہے یہ کوئی بنانا ریپبلکس میں سے تو نہیں ہے. اس لیے پھر ایک قانون کے تحت ہی معاملات کو لے کے چلنا چاہیے اور کورٹس کی طرف ہی رجوع لانا چاہیے.